الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل اس رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کے اشارے پر ساری کائنات گردش کر رہی ہے۔ نگاہیں اٹھ جاتی ہیں تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے۔ قراہ ارض پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ آتا ہے۔ اس رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر کہیں مدثر فرمایا تو کہیں پر طٰہٰ و یاسین فرمایا اور کہیں پر بشیر و نذیر فرمایا۔ اس رسول کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس آپ حضرات کے عقل و شعور، زبان و بیان، دل، جسم، جان و روح اور ایمان و عقیدہ کی انگڑائیوں کے محراب حرم کے نیچے مسکرا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ نماز محبت تکمیل کی سرحدوں تک بحسن خوبی پہنچے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے ہمارے سیکٹری اسٹیٹ صاحب آپ کو بار بار بیدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ ہمیشہ بیدار رہیں۔ آپ کو کبھی یہ نوبت نہ آئے کہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ سبحان اللہ بولیں۔ آپ کو اس طریقے سے بیدار رہنا ہے، ورنہ حالات کا طنز تو یہ ہے کہ سکا بھتیجا، سکا بھانجا، سکا بھائی، غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں، اور پتہ لگاؤ کہ یہ میت کسی امیر کی تو نہیں ہے کہ جو دوڑ دوڑ کر کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ یہ حالات کا طنز ہے، تو ہمیں جو ہے اپنی پوری بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا یہ عظیم مذہب آفاقی خدا تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دینی، دنیاوی، سماجی، معاشی، آئینی تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ مذہب زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہبری اور رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس مذہب کا مقصد انسانی معاشرے کی اصلاح اور بندے کو خدا تک پہنچانا ہے۔ دینی، دنیاوی کامیابی، کامرانی کی راہوں سے ہمکنار کرنا ہے۔ اسلام کا مقصد بگڑے ہوئے ماحول کو پاکیزہ بنانا ہے۔ اسلام کا مقصد بگڑے ہوئے سماج کو راہ راست دکھانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کے دلوں کے اندر جو ہوا ہوس کا گرد و غبار ہے اس سے انسانیت کو پاک کرنا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کے دلوں سے جھوٹ، غیبت، بغض جیسی ملحد بیماریوں سے انسان کو پاک کرنا ہے۔ اسلام کا مقصد ہی انسان کو اعلیٰ سوسائٹی عطا کرنا ہے۔ اسلام کا مقصد ہی انسان کو عروج عطا کرنا ہے، ترقیاں عطا کرنا ہے۔ حضرات، آج اگر آپ دیکھیں، آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو آج ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب کے دلدل میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ چاہ کر بھی ہمارا نوجوان اس سے پیچھے نہیں آ سکتا۔ آج وہ کون سی بیماریاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں نہ مل رہی ہو؟ کون سی ایسی خرابیاں ہیں جو اسلامی معاشرے کے اندر پروان نہ چڑھ رہی ہو؟ تمام برائیاں تو ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جھوٹ دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر، غیبت دیکھو تو ہمارے معاشرے کے اندر، چغلخوری دیکھو تو ہمارے معاشرے کے اندر، ایک دوسرے سے جلنا، حسد کرنا، بغض رکھنا، یہ ساری چیزیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پھر ہمیں پتا چلا، میں نے کسی بزرگ سے پوچھا آخر ان تمام برائیوں کا سب سے بات کرنے کے لیے کون سی چیز ہے؟ تو اس نے کہا العلم نور ویخرج منہ النور، علم نور ہے اور اس سے نور ہی نکلتا ہے۔ علم ایسی چیز ہے جو انسان کے معاشرے کو عروج عطا کرتا ہے، تمام برائیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو آج یہ تمام برائیاں معاشرے میں ہے جن سے ہمارا معاشرہ تباہ و بدل میں پھنستا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس کی واحد وجہ کیا ہے؟ اس کی واحد وجہ یہی ہے حضرات، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوگا تو
کیوں؟ اس لیے کہ العلم نور ویخرج منہ النور، علم نور ہے اور اس سے نور ہی تو نکلتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ علم ہے۔ آج اگر ہمارا معاشرہ اگر بگڑ رہا ہے یا سب سے لو کوالٹی میں جا رہا ہے تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس ایجوکیشن آ جائے، کیونکہ یہ علم ایک ایسی چیز ہے جس نے انسان کو ہر محاذ کے اوپر کامیاب و کامران کیا ہے، اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بڑے بچوں کو جو ہے دونوں طرح کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ علم کتنا حاصل کرنا ہے؟ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض عین ایسا جمعی عقائد کا علم ہے جس کے بغیر جس کا سیکھنا ہر انسان کے اوپر ضروری ہے۔ اگر چند لوگ بھی اس علم کو حاصل کر لیں تو وہ جو ہے سب کو کفایت کر سکتا ہے۔ اور علم فرض عین ایسی چیز ہے جن کے بغیر جانے ہوئے ہمارے روزمرہ کے مسائل میں خلل پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے عقیدے کی حفاظت اچھے طریقے سے کر پائیں۔ اتنا علم تو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اور اتنا ہی علم ہمیں حاصل کرنا بھی چاہیے۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اگر والدین کی بغیر اجازت کے لیے آپ جاؤ گے تب بھی جا سکتے ہو، مگر فرض کفایہ جو علم ہے وہاں پر آپ والدین کی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو جو ہے اعلیٰ معاشرہ بنانا ہے، اپنی سوسائٹی کو اچھا معاشرہ سے اچھی سوسائٹی بنانا ہے۔ یہ ساری چیزیں کب ہوگی؟ جب ہمارے پاس علم ہوں گے، ہمارا بچہ علم حاصل کرے گا۔ آج اس مدرسے میں جو طالبان علوم نبویہ ہے، جب ان کے سروں پر دستار بندی سارا باندھا جائے گا، کل جب یہ قوم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یہی بچہ کل قوم کو جھوٹ کے بارے میں بتائے گا، یہی بچہ کل قوم کو غیبت کے بارے میں بتائے گا، یہی بچہ کل قوم کو بغض و حسد کے بارے میں بتائے گا، یہی بچہ کل قوم کے عقیدوں کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج حضرات ہمارے معاشرے کی حالت اتنی بگڑ چکی ہے، طرح طرح سے فتنے برپا ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تبھی ختم ہوگی جب ہمارے ہر نوجوان کے اندر عشق مصطفیٰ اس طرح ہوگی جس طرح عشق مصطفیٰ خون کے اندر گردش کرنی چاہیے۔ ایسا اگر عشق ہو جائے یہ دنیا کی مادی طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم کل بھی آباد تھے، آج بھی آباد ہے اور تا قیامت آباد رہیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم و عمل سے پاتی ہے انسانیت فروغ اور انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مذکورہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔